تو یہ ترتیب سے ہم چل رہے تھے. سب سے پہلے ذکر خدا ہوا, اس کے بعد ذکر مصطفیٰ, عربی میں جو ہائے 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 کہنے کی بات, نعتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں, اور ذکر مصطفیٰ جو عربی میں ہوا وہ ذکر مصطفیٰ ہے جو سماعت مصطفیٰ نے خود سنا. وہ ذکر مصطفیٰ آپ کو سنایا, عربی میں ذکر عربی میں ذکر مصطفیٰ سنایا, پھر فارسی میں ادب مصطفیٰ سنایا, اب سرائکی میں سنایا. اب یہ تمہید اتنی جو بن گئی نا, اس کے بعد کلام کا سمجھنا جو ہے نا آسان ہو جائے گا. ورنہ لوگ جب یہ کلام سنتے ہیں تو اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں. ہم تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ دنیا کا کلام بھی کلاس میں پڑھتا ہوں نا, تو مجھے اس پر بھی رونا آ جاتا ہے. اور اسٹوڈنٹس کے ماشاءاللہ ان کے چہرے بھی وہ آنسوں سے تر ہوتے ہیں. تو ہائے ہائے, تو یہ کلام اس طرح کا کلام ہے. خواجہ صاحب نے اپنے انداز میں, خواجہ صاحب کا اسم گرامی حضرت امام العاشقین ان کا نام ہے, امام العاشقین ان کا لقب ہے. حضرت امام العاشقین خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کوٹ مٹھن والی سرکار. تو ہاں بالکل, بلکہ وہ ایک بندے نے انٹروڈکشن ان کا کرایا تھا, اور انگریزی کے شعر لکھے تھے اس نے, شاید گولڈ سمتھ کے 2 اس نے ٹکڑے لکھے, کیا کہتے ہیں قطعے, 2 قطعے اس کے لکھے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں قطعے جو ہیں خواجہ صاحب پر فٹ بیٹھتے ہیں. وہ کہتا ہے full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air, and full many یہ اس کا شعر ہے, کہتا ہے full many a flower is born to blush unseen. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, وہ اس کا نام ہے, نظم کا نام ہے an elegy written in a country churchyard, اور اس کا ترجمہ ہوا اردو میں گورے غریباں. گورے غریباں اس کا ترجمہ ہے اسی کا. گولڈ سمتھ کی انگریزی کی نظم ہے. وہ قبرستان میں کھڑا ہوا ہے, اور قبرستان میں قبروں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ یہاں کون کون پڑے ہوئے ہیں. ان کو موقع نہیں ملا, اس لیے وہ چمک نہیں سکے. تو اس نے کہا ہے کہ full many a flower is born to blush unseen. کئی پھول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھلتے ہیں اور اپنی چمک دمک دکھا کر مرجھا جاتے ہیں, ان کو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air, اور اپنی خوبصورتی کو وہ صحرا کی فضا میں ضائع کر دیتے ہیں. اور آگے کہتا ہے full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. اور فرمایا, اس نے کہا کہ کئی ہیرے ایسے ہوتے ہیں کہ دریا اور سمندر کے اتحا گہرائیوں میں پڑے ہوتے ہیں, اور کسی جوہری کے ہاتھ نہیں لگتے. اس خواجہ صاحب کے کلام کے بارے میں ان کا تعارف کروانے والا جو ہے اس نے اس طرح کا تعارف کرایا ہے. اب دیکھیں مٹھاس دیکھیں, خواجہ صاحب نے نعت لکھی ہے, اور نعت میں واہ واہ, یہ نعت میں ایک انداز ہوتا ہے. دیکھیں, محبوب کا نام لے لیا جائے, یہ ایک انداز ہے. اور کبھی کبھی ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب کا نام نہیں لیا جاتا, اس میں مزہ الٹا زیادہ ہوتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے ان, محبوب کا نام لینے کی وجہ وہ یا ان, جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. ہوش جاتا نہیں رہا, لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا. تو بڑا عجیب انداز ہے. تو سنی ہوگی آپ نے کئی دفعہ, لیکن اس میں ایک آدھے لفظ کی اصلاح بھی ہے. وہ سارا اس وجہ سے آپ کے سامنے میں نقل لگانے کی جسارت کر رہا ہوں, تاکہ میں پٹنے سے اتر جاؤں. واہ واہ واہ. فرماتے ہیں, میرا عشق بھی تو, میرا یار بھی تو. تلفظ پر بھی غور کیجیے گا.
میڈا نہیں ہوتا، میڈا ہوتا ہے. بہرحال میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، یہ اسلام ہے. میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف قرآن بھی تو. سبحان اللہ. میرے فرض فرائض حج زکاتاں، میرے فرض فرائض حج زکاتاں، صوم، صلاۃ، اذان بھی تو. سبحان اللہ. میری زہد عبادت، طاعت، تقوی، علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت. آیا کل نبیوں کا پیر، میں صدقے تھیواں. دوسری جگہ براب نہیں کرنا، آیا کل نبیوں کا پیر، میں صدقے تھیواں. آئے. تو یہاں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میرا مرشد ہادی پیر طریقت، شیخ حقائق دان بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو. میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو. سبحان اللہ. میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو. وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا ہے، سارے اچھے نام ہیں ان کے، سارے اچھے نام ہیں ان کے، میرا کوئی نام نہیں. اس لیے فرماتے ہیں میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو، میرا دیکھن بھالن جاچن جوچن سمجھن تے جان سنان بھی تو. میرا فرضہ حفظ اللسان تھے خواجہ صاحب، اور خود درسیات پڑھاتے. حضرت رحمت اللہ علیہ خود درسیات پڑھاتے تھے. میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ ایک عالم دین ان کا مرید ہوا، تو وہ جا رہا تھا اپنے شیخ کے پاس، تو راستے میں ان کا دوسرا عالم دین ان سے ملا. کہنے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھ انہوں نے کہا میں اپنے مرشد پاک کے پاس جا رہا ہوں. کون ہے مرشد آپ کے؟ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ. اچھا جی، تو کیا تربیت کر رہے ہیں آپ کی، کیا پڑھا رہے ہیں آپ کو، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگی جی 6 مہینے ہو گئے. اچھا جی، تو 6 مہینوں میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا 6 مہینوں میں لا الہ الا اللہ کی تشریح ہو گئی. 6 مہینے گزر گئے، ابھی لا الہ الا اللہ کی تشریح مکمل نہیں ہے. یہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جناب اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا، یہ دیکھیں فارسی کے لفظ لے آئے، میرا فردہ تے دیروز بھی تو، پھر عربی لے آئے، میرا فردہ تے دیروز بھی تو، الیوم بھی تو، العام بھی تو. آگے فرماتے ہیں میرا ملک ملہیر تے مارو تھلڑا. میرا ملک ملہیر، ملک ملہیر سے مراد ہوتا ہے محبوب کے رہنے کی جگہ. محبوب کے رہنے کی جگہ جتنی وہ پیاری لگتی ہے. محبوب چاہے صحرا میں بیٹھا ہوا، وہ صحرا جو ہے عالی شان محلہ سے بھی خوبصورت ہے. ہاں میرا ملک ملہیر تے مارو تھلڑا، میری روحی تے بستان بھی تو. اور آخر میں فرماتے ہیں یہ یار فرید قبول کرے، یعنی محبوب اگر ہمیں قبول کر لے، یہ یار فرید، اے فرید اگر محبوب تجھے قبول کر لے تو سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نتا کہتر کمتر احکر ادنا. نتا یعنی اگر محبوب قبول نہ کرے تو پھر تو کہتر ہے، کمتر ہے، احکر ہے، ادنا لا شے لا امکان بھی تو. یہ ابتدا تھی تبرک کی.
اور ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. مجھے تھوڑا سا پتہ ہے آپ کا کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میں اپنے دوستوں کی سب سے پہلے کمر کا حال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کمر کا حال کیا ہے. اگر کمر آپ جواب دے دیے تو میں مزید آپ پر زیادتی نہ کروں. بہرحال بات بڑی لمبی ہے. ہائے ہائے نہ حسن شغویتی دعورت نہ سعدی را سخن کون جیتا ہے تیری زلف سر ہونے تک راکھ ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو ان کی شان کا حق ہم بیان نہیں کر سکتے. بہرحال اس ابتدا کے ساتھ بھائیو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر عنوان اس کا سن لیجیے. حب مصطفیٰ کا تقاضا طاعت مصطفیٰ ہے اور طاعت مصطفیٰ حب مصطفیٰ کے بغیر نامقبول ہے نامکمل. طاعت مصطفیٰ واقعی حب مصطفیٰ کا تقاضا ہے لیکن طاعت وہی طاعت بنتی ہے جس کی روح میں عشق مصطفیٰ شامل ہو. سمجھ آ گیا کیوں؟ اس وجہ سے ہم طاعت کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. طاعت آپ کی طاعت دیکھو غور سے سنو. طاعت مصطفیٰ طاعت خدا ہے. کیوں؟ طاعت مصطفیٰ طاعت خدا اس لیے ہے کہ امر مصطفیٰ خود امر خدا ہے. اس لیے طاعت مصطفیٰ بھی طاعت خدا ہے اور معصیت مصطفیٰ بھی معصیت خدا ہے. مولوی صاحب وہ جوش گلاں کیتی جانا ہے کوئی دلیل بھی ہے تیرے کو یا ان جی جوش بکھائی جائے. ہاں جی دلیل ہے. سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے بے شک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے پتہ چل گیا کہ رسول کا امر جو ہے اللہ کا امر ہے بلکہ امر دینے کا رسول کو اللہ نے اختیار دیا. سورہ اعراف دیکھیں آیت نمبر 157 ہے. اس میں کئی ابواب ہیں شان مصطفیٰ سے متعلق. پہلے ہیں ایک آیت میں خصوصیات مصطفیٰ بیان ہوئی ہیں. اس کے بعد اختیارات مصطفیٰ بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد حقوق مصطفیٰ بیان ہوئے ہیں. تو آج حقوق مصطفیٰ میں سے 2 کی میں نے تھوڑا سا کوشش کی ہے سمجھانے کی. اور اختیارات مصطفیٰ ان کو سن لیں. آپ عبارت پر غور کر لیں. عبارت پر آپ غور کریں گے تو کسی منکر حدیث کے چنگل میں آپ نہیں پھنس سکیں گے. یہ بڑے دشمن ہیں دین اسلام کے منکرین حدیث. نام لے لوں تھوڑا سا کام میں نے بھی کیا ہے. منکرین افسوس ہوا ہے کہ کتابیں نہیں لا سکا ورنہ میں 1-2 کتابیں تو ابھی میں نے سنا ہے کہ دونوں سید بادشاہ میرے پیر و مرشد کی طرف بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق مزید عطا فرمائے. جاوید غامدی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ منکر حدیث ہے منکر سنت ہے بہت بڑا دشمن ہے. اس پر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. ہم سنیوں کو بھی جاگنا چاہیے. کتاب لکھی ہوئی ہے پروفیسر محمد رفیق کی لکھی ہوئی. وہ علامہ صاحب کے ذریعے ہی سے میں نے منگوائی اور مختلف خطیبوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے پیش کی اور پیران اعظام جو وہاں تھے ان کی خدمت میں بھی پیش کی. حضرت وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اور مریدوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا اختیارات مصطفیٰ میں سے اسی ایک آیت میں ہے وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. یہ اختیار مصطفیٰ ہے. وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
یہ دوسرا اختیار مصطفیٰ ہے. ارے ہیڈنگ کے طور پر ایک ہے، لیکن ایک ہیڈنگ میں امر مصطفیٰ کی قسمیں کتنی ہیں، پھر اس ایک ایک قسم میں کتنے واقعات ہیں جن کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کو کتنے اختیارات دیے. قرآن بیان کر رہا ہے، میں شعر و شاعری پہ گزارا نہیں کر رہا. شعر و شاعری تو سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ شعر کی زبان جو ہے، یہ دیکھو نا، ادھر دیکھو، یہاں سے نکلتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے اور یہی چوٹ کرتی ہے. اس لیے ہم شعر کی زبان پڑھتے ہیں کہ شعر جو ہوتا ہے سمجھانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے. اور شعر منع بھی نہیں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا ان من الشعر لحکمتا وان من البیان لسحرا. فرمایا بعض شعر ایسے ہوتے ہیں ان میں حکمت بھی حکمت ہوتی ہے، دانائی ہی دانائی ہوتی ہے، اور بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جادو ہی جادو ہے. تو ارشاد فرمایا یامرہم بالمعروف، کہ میرا نبی جو ہے ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے. یہ اختیار مصطفیٰ ہے. عبادت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، جو لوگ تھوڑا عربی کو جانتے ہیں ذرا توجہ کر لیں. یہ عبادت یوں نہیں آئی قرآن مجید میں کہ وَيُخْبِرُهُمْ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ بِالْمَعْرُوفِ. اس طرح عبادت نہیں ہے کہ میرا نبی جو ہے ان کو اللہ نے جو حکم دیا نیکی کا، اس حکم کے متعلق میرا نبی ان کو بتاتا ہے. یہ نہیں فرمایا ان کو بتاتا ہے، فرمایا ان کو حکم دیتا ہے. یعنی حکم میں نے بھی دیا اور حکم مصطفیٰ نے بھی دیا. اس لیے ابن تیمیہ جیسا خشک آدمی جو ہے اس کو بھی ماننا پڑا. صارم المسلول میں اس نے کمال کیا. یہ بات سارے مانتے ہیں. صارم المسلول میں انہوں نے اتنی حد تک کہہ دیا اس طرح کی آیات کو دیکھ کر. اور آیتیں کیا ہیں کہ امر جو ہے، امر کیسا ہے؟ امر ایسا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. گفتائے اللہ بود گرچہ ازہل قوم عبداللہ بود. یہ تو آپ کا کلام ہے اور آپ کے عمل کے متعلق بھی ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی. یعنی عمل مصطفیٰ بھی حکم خدا ہے، نطق مصطفیٰ، کلام مصطفیٰ بھی کلام مصطفیٰ. اس وجہ سے آپ کے امر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امر دینے کا اختیار دیا. یہ فرمایا کہ ان کو نیکی کا امر دیتے ہیں. اس کی مزید وضاحت آپ تھوڑی سی سمجھ لیں. ہاں جی، شکریہ. یہ اچھا سمجھ آئی بھائی. ارشاد فرمایا یامرہم بالمعروف، کہ میرا نبی جو ہے ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے. اب حدیث پاک کا اور قرآن مجید کا ہم اگر مقابلہ کریں بھائیوں، تو ہمیں حدیث پاک میں کئی احکام ایسے ملتے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں. آپ دور نہ جائیں، میں لمبی اور مشکل تشریح نہیں بتاتا. نماز کا ذکر قرآن مجید میں 750 دفعہ آیا ہے، لیکن نماز کے پڑھنے کی تفصیل ایک دفعہ بھی بیان نہیں ہے. وہ ساری تفصیل حکم مصطفیٰ. لگا پتہ؟ اس لیے حکم مصطفیٰ کے اتنے رتبے کا پتہ چل گیا. اس لیے اطاعت مصطفیٰ جو ہے اس کا بہت بڑا رتبہ ہے. اب میں اپنی بات کو سمیٹنے کی جلدی سے کوشش کر رہا ہوں. اس لیے اطاعت مصطفیٰ جو ہے بھائیوں، ادھر دیکھیں، جمادات نے بھی کی ہے. اطاعت مصطفیٰ جمادات نے بھی کی ہے. اطاعت مصطفیٰ نباتات نے بھی کی ہے. اطاعت مصطفیٰ حیوانات نے بھی کی ہے. اب یہ ساری مخلوقات اطاعت مصطفیٰ کریں، اور انسان خدا نہ خواستہ اگر اطاعت مصطفیٰ سے محروم رہے تو پھر وہ کیسا انسان ہے.
مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑی پکی حدیث، 32 حوالے ہیں اس حدیث پر. 32 حوالے ہیں تقریباً، یعنی 32 حدیثیں سمجھ لیجئے. 32 حوالے ہیں مختلف انداز میں، اور 6 کے لگ بھگ اس کے صحابیوں میں سے راوی ہیں، اور دواوین حدیث جو ہیں ان کی بھی کافی تعداد ہے. وہ حدیث پاک اس طرح ہے. اس حدیث پاک میں ایک میں حرا نامی پہاڑ کا ذکر آیا ہے، دوسری حدیث پاک میں جبل احد کا ذکر آیا ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. ایک اور حدیث پاک میں جبل صبیر کا ذکر آیا ہے، اور اس میں الفاظ مبارکہ یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ پر تشریف لائے. یہ مکے کے پہاڑ میں بھی تشریف لے گئے، اوپر غار حرا جس میں آپ عبادت کرتے تھے اس کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور مکے کے صبیر جبل پر بھی تشریف لے گئے، اور یہی کام آپ نے مدینہ پاک میں احد کے پہاڑ پر بھی کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پیچھے کے احباب کو سہولت نہیں ہو رہی، اس لیے میں کھڑا ہو گیا. یہ بات آپ توجہ سے سنیں گے. پہاڑ پر تشریف لے گئے، احد پہاڑ مدینہ پاک کا، اور حرا پہاڑ مکے پاک کا، اور صبیر پہاڑ مکے پاک کا. ان تینوں پر آپ تشریف لے گئے مختلف مواقع پر، اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت عثمان غنی بھی تھے، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے، اور کچھ اور صحابی بھی ہیں، گنتی ان کی 10 کے لگ بھگ ہے. یہ صحابی آپ کے ساتھ تھے. جب پہاڑ پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو پہاڑ پر زلزلہ طاری ہو گیا. ارے یہ زلزلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا نہیں تھا، وہ اور نمونے کا زلزلہ تھا. یہ زلزلہ نہیں ہے، یہ محبت کے جذبات ہیں. پہاڑ پر آپ تشریف لائے تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. اب دیکھیں امر مصطفیٰ پہاڑ کو ہو رہا ہے، جمادات میں سے امر مصطفیٰ ہو رہا ہے پہاڑ کو. فرماتے ہیں اسقط یا جبل، ایک صیغہ یہ اسقط، دوسرا صیغہ اہدا یا حرا، تیسرا صیغہ اسقط یا احد. اس طرح کے مختلف الفاظ حدیث پاک میں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ کو حکم دیا، اور پہاڑ فوراً رک گیا. پتہ چلا یہ زلزلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور کیفیت تھی. یہ وہی کیفیت ہے. براق سے پوچھئے تیری کیفیت کیا ہوئی جب تو نے پاک مصطفیٰ کا چہرہ مبارک تکا، اور پاک مصطفیٰ تیرے اوپر سوار ہونے والے تھے تو براق بدکنے لگا. یہ بدکنا نہیں تھا، یہ خوشی تھی جس پر قابو نہیں پا رہا تھا، جس پر قابو نہیں پا رہا تھا براق. تو حضرت جبریل نے براق کو کہا، اے براق ہوش کر، کیا کر رہا ہے تو؟ آج تیری قسمت کھلنے والی ہے کہ جس شان والا سوار آج تیرے اوپر سوار ہونے والا ہے، اس شان والا سوار کبھی کسی براق پر سوار نہیں ہوا. کہنے کی دیر تھی کہ پسینے سے شرابور ہو گیا براق. یہ وہ کیفیت، یا پھر وہی کیفیت تھی. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا خطب استند إلى جذع النخلة من سوار المسجد فلما صنع له. یار میں معافی چاہتا ہوں، مجھے حدیث پاک اصل متن میں پڑھتے ہوئے مجھے پاگل ہی سمجھ لینا. ہاں پاگل سمجھ لینا.
حدیث پاک اصل متن میں پڑھتے ہوئے مجھے سرور آتا ہے، مجھے سرور آتا ہے، میں پاگل ہوں۔ اگر اس کے چل رہی نمبر رہ گئے عقل مندانے ایمی عمران گالی، اس لیے میں میری مجبور۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اذا خاطب استند الى جذع النخلة من سوار المنبر فلما صنع له المنبر فاستوى عليه فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق۔ عبارت کا ترجمہ سننے آپ پر واجد طاری ہو جائے گا۔ سرائکی بولو؟ اچھا ٹھیک ہے، میں والا پیور سرائکی بولے سنتے والا کبڑی جنہوں یہ جو ہاں بسم اللہ سے بسم اللہ سے جی۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے جو ارشاد فرمایا، جو حضرت جابر فرمانے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں خطاب فرمے دے ہیں، آپ مسجد دے ستونے وچوں ایک ستون جیڑا کھجور دا پرانا رکھ ہا ہوں دے نال ٹیک لا کھڑ دے ہیں، ہوں دے نال اپنی پٹھی مبارک جیڑی ہوں دے نال لا کھڑے ہیں۔ فلما سنع لہ المنبر، تو جدوں آپ واسطے والا منبر بنایا گیا، فاستوى علیہ، آپ وانتے منبر دے ہوتے تشریف فرما تھی گئی، کون کو چھوڑ دیتے ہیں، بس کون کو چھوڑن دی دیر رہی، تو والا ایک ریکارڈ کیتے حضرت جابر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اکابر محدثین کرام ایک ریکارڈ کیتے فرمایا فصاحت النخلہ، فرمایا او کھجور دا رکھ جڑا ہا، کھجور دا ستون جڑا ہا، او بھی مویا جیندہ کہنا ہا، بھائی او دے پن سالے کہنا ہن، او دے لامنے جیسا وہ لگتا بھی پتہ سرے کیا، او دے لامنے جیسا او سالے کہنا ہن، او سکا ہویا ہا، تے جیوے او کنے پرے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تے فاستوى علیہ منبر شریف دے ہوتے بانتے بہ گئے، صاحت النخلہ، فرمایا وہ کھجور کا، وہ کھجور دا سکا درخت جرا، وہ چیخ ماری، حتی قادت ان تنشق، فرمایا چیخ بھی کوئی چیخ ہے، فرمایا اتنی دردناک چیخ ہے کہ لگ رہا حتی قادت ان تنشق، کہ جدائی دے صدمے کو برداشت کہنا کر سکتے تے اے سکا درخت ہونے دے باوجود پھٹ ہوئے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اے جڑے لکے ہو کے بیٹھے نا، ان آگے بھی درخواست ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ بھائیو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں ہوا والی جگہ پر کھڑا ہوں، آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے ادھر بیٹھنے میں کھڑے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، مجھے تازہ ہوا پھر بھی تھوڑی بہت لگ رہی ہے، آپ کو نہیں لگ رہی، دعا کر رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں پاک نبی کے دروازے سے کہ پاک نبی کی نظر کرم آپ پر ہو جائے، ہاں جی۔ اور یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام نہیں، ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام نہیں، میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں، حتی قادت ان تنشق، فرمایا ایسا ایہو جا چیشا او درخت جڑا کھجور دا خشک درخت تو لگدا ہے جو قادت ان تنشق، میں لگدا جو پھٹ ویسے صدمہ جدائی دا برداشت کہنا کر سکتے، اے دے بھی جذبہ دیکھی دے وہ پہاڑ والا جذبہ بھی دیکھی دے پورے براق والا جذبہ بھی نیچے کرو، اے جذبات ہیں، اے زلزلہ کہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین جیڑا اپنے دشمنوں دے ہوتے رحم کرنے ہیں وہ منبر شریف کے تلے لائے ہیں،
اصل حقیقت کو سمجھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا حبیب ہوئے تو اصل حقیقت ممکن مخفی رہے وہ غیب الغیب دے دیسوں آیا ہویا ہوئے شہر شہادت دیرہ لایا ہویا ہوئے سبحان اللہ غیب الغیب دے دیسوں آیا شہر شہادت دیرہ